بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ہے آپ کو ہمارے چینل فن اینڈ فیکٹس ہب پر۔ میں ہوں فضیل شہزاد اور آج ہم بات کریں گے ارطغرل ایپیسوڈ 3 کے بارے میں، جس کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ ارطغرل حلیمہ کے باپ سے اس کی خیریت دریافت کرنے جاتا ہے۔ حلیمہ کا باپ ارطغرل سے کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر اس بات کا یقین آتا ہے کہ خدا کے نیک بندے ابھی بھی موجود ہیں۔ سلیمان شاہ ارطغرل کو ایلچی بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور الیاس کو بھی ساتھ لے جانے کا کہتا ہے۔ اس پر گرداروں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ سلیمان شاہ کو کہتا ہے کہ تجویز میں نے دی تھی اور میں یہ بات جانتا تھا کہ امیر العزیز لشکر تیار کر رہا ہے، پھر آپ مجھے کیوں نہیں بھیج رہے؟ سلیمان شاہ کہتا ہے تمہاری اس میں کی وجہ سے تم کب سے انا پرست ہو گئے ہو۔ گلدارو کہتا ہے کہ قحط ہے کہ ہر جگہ ہے اور ہم ہیں کہ یہاں سے کوچ ہی نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ ہمارا سردار معمولی سا زخم لیے بیٹھا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولیں بابا، پورا قبیلہ کہہ رہا ہے آپ سٹھیا گئے ہیں۔ اس بات پر سلیمان شاہ گردارو کو تھپڑ مار دیتا ہے اور گردارو غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سلیمان شاہ ارطغرل سے کہتا ہے تم حلب جا کے ان کے آگے جھکنا مت، جتنی ہمیں زمین کی ضرورت ہے اتنی ہی انہیں ہماری تلواروں کی ضرورت ہے۔ ان کو اندازہ ہو جائے کہ جو کچھ وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں ہم اس کی بہترین قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اب تم پر ہی سارے قبیلے کی زندگی منحصر ہے، ناکام ہو کر مت لوٹنا۔ دوسری طرف تیتوش سے ایلانورا اس کے بھائی کا افسوس کرتی ہے۔ تیتوش کہتا ہے بس تم ہی میرا دکھ سمجھ سکتی ہو کیونکہ تمہارے باپ کو بھی مسلمانوں نے ہی مارا تھا۔ کاراتویگر کے پاس صلح کے لیے سلیمان شاہ ایلچی کو یعنی کردوگلو کو بھیجتا ہے اور کاراتویگر کہتا ہے بس صبح تمہاری مہلت کا آخری دن ہے، پھر سلجوقوں کا جلال تم پر آگ بن کے برسے گا۔ کردوگلو کہتا ہے کہیں یہ آگ تمہیں بھی نہ جلا دے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ سلجوق ہمیں کچلنے کی طاقت رکھتے ہیں، پر اس کے لیے سلطان کے علم میں ہونا ضروری ہے اور تم یہ کبھی نہیں چاہو گے کیونکہ سچ بتانے کی جرت نہیں ہے تم میں، اور اب تمہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ کاراتویگر کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر اب تم تعاون کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ ان کو کس نے مارا؟ سلیمان شاہ نے تو نہیں؟ کردوگلو کاراتویگر کو بتا دیتا ہے کہ ان سب کو ارطغرل نے مارا ہے۔ حلیمہ ارطغرل سے ملنے آتی ہے۔ ارطغرل حلیمہ سے کہتا ہے وہ بہت جلد واپس آئے گا، عقاب کی طرح جائے گا اور بجلی کی طرح واپس آئے گا۔ حلیمہ اس کو دعا دے کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے آنے تک وہ لوگ چلے جائیں گے۔ دمیر ارطغرل سے کہتا ہے جیسے مجھے شاہینہ عزیز ہے، حلیمہ سے بھی اسی طرح پیار ہو گیا ہے۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ، تم نے پورے قبیلے میں مجھ پر بھروسہ کیا ہے، یہ بات میرے لیے باعث فخر ہے۔ فجر کے بعد ارطغرل اور اس کے ساتھی نورگل، روشان، بابر اور الیاس روانہ ہو جاتے ہیں۔ کردوگلو کاراتویگر سے پوچھتا ہے کہ ان قیدیوں یعنی حلیمہ اور اس کے باپ کا سلطان علاؤالدین سے کیا تعلق ہے۔ دوسری طرف تیتوش کاراتویگر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں قیدیوں کے لیے نہیں آیا، ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا، وہ تمہارے علاقے میں چھینے گئے ہیں، میں اپنے بھائی کے قاتل کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ کاراتویگر کہتا ہے تم جلاد کی طرح اپنے بھائی کے قاتل پر تلوار چلانا چاہتے ہو؟ اس کے جواب میں تیتوش کہتا ہے یہ نہ ہو یہ تلوار ادھر ادھر چل جائے۔ کاراتویگر کہتا ہے اپنے آدمیوں کی نااہلی کا الزام مجھ پر مت لگاؤ، تمہارے جنگجو 2 بچوں کو بھی قابو نہ کر سکے، تم صرف اس کا نام جان کر کیا کرو گے؟ میں اسے تمہارے حوالے بھی کر سکتا ہوں۔ کاراتویگر اپنے کچھ آدمی ارطغرل کے پیچھے بھیج چکا ہوتا ہے۔ شہناز گردارو کی بیوی حلیمہ کو باتیں سناتی ہے اور اس کو جانے کا کہتی ہے۔ حلیمہ جانے کے لیے اپنا سامان باندھ لیتی ہے۔ دمیر حلیمہ اور اس کے باپ کے لیے تلوار بنا کے لے کے آتا ہے۔ وہیں پہ راستے میں نہر کے کنارے حلب جاتے ہوئے ارطغرل کی ملاقات ابن العربی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ایپیسوڈ 3 اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایپیسوڈ 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔